ایلون مسک کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر 1000 لوگ بغیر سوئے اور بغیر کسی غلطی کے ایک ساتھ گننے بیٹھ جائیں تو ان کو گنتے گنتے تقریباً 24 سال لگ جائیں گے۔ یہ اماؤنٹ اتنی ہے کہ اگر اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک پورا فٹ بال اسٹیڈیم بھر سکتی ہے۔ آخر اتنا پیسہ بغیر کسی ڈگری کے ایلون مسک کے پاس آیا کیسے کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں سب کو پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایلون مسک $255 بلین کے مالک ہیں، جو کہ پاکستانی تقریباً 470 کھرب روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے کتنے ہیں اس کا اندازہ تو آپ نے ویڈیو کے شروعات میں ہی لگا لیا ہوگا۔ 2020 میں ان کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن اتنے کم عرصے میں مائکروسافٹ کے اونر بلی گیٹس اور ایمیزون کے اونر جیف بیزوس جیسے کئی امیر ترین لوگوں کو پیچھے کیسے چھوڑ دیا، کیسے اتنی ترقی کی، یہ جاننے کے لیے لوگ آج ہر طرف سرچیز کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا سفر کچھ یوں سٹارٹ ہوا کہ ایلون مسک بچپن ہی سے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور ان دنوں انٹرنیٹ ابھی نیا عام ہوا تھا۔ خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں انٹرنیٹ کا استعمال زور و شور سے شروع تھا، اور ایلون مسک بھی اس انٹرنیٹ کی ایجاد سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں ہی ایک ویڈیو گیم بنا دی، جو ویسے تو ایک بیسک سی ویڈیو گیم تھی، لیکن عمر کے لحاظ سے بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور وہ گیم انہوں نے ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور کی اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی تھی۔ پڑھائی کی بات کریں تو انہوں نے 1997 میں وہاں کے ایک اسکول سے اکنامکس اور فزکس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی، اور نیٹسکیپ نامی ایک کمپنی میں جاب کے لیے بھی اپلائی کیا، لیکن وہاں سے آج تک ان کو کوئی رپلائی نہیں آیا۔ 24 سال کی عمر میں کیلیفورنیا کی ایک مشہور یونیورسٹی اسٹینفورڈ میں مٹیریل سائنس میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لے لیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، لہٰذا پی ایچ ڈی پروگرام کے 2 ہی دن بعد انہوں نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنی ایک انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا پلان کیا۔ اس کے لیے ایلون مسک نے اپنے بھائی کمبل مسک کو ساتھ ملایا اور زپ2 نامی ایک انٹرنیٹ کمپنی کھولی، جس کا مقصد لوگوں کو اپنے قریبی شاپس کا ایڈریس مہیا کرنا تھا۔ یہ ایک طرح کی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ تھی۔ بقول ایلون مسک کمپنی کا مشن لوگوں کی مدد کرنا تھا تاکہ لوگ آسانی سے اپنے آس پاس کی شاپس کی کھوج لگا سکیں۔ آئیڈیا تو اچھا تھا، لیکن اس کمپنی کے پاس صرف ایک ہی کمپیوٹر تھا، کیونکہ دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا اسی کمپیوٹر سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی اور رات کو اسی سے ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہو جاتی۔ ایک انٹرویو میں ایلون مسک بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں لگاتار 22 گھنٹے کام کیا کرتا۔ آخر کر ایلون اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی، اور سال 1999 میں کمپیک نامی کمپنی نے زپ2 کو $207 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو کہ پاکستانی تقریباً 4 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ دور ایلون مسک کی کامیابیوں کا تھا، جہاں انہوں نے زپ2 سے ملنے والی رقم کو استعمال کرتے ہوئے اسی سال ایک آن لائن بینک کھولا، جس کا نام X.com رکھا۔ حیرت انگیز طور پر اس سروس کے شروعاتی 2 مہینوں ہی کے دوران اسے 2 لاکھ لوگوں نے رقم کی منتقلی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں پے پال کے نام سے سامنے آئی۔ اور سونے پہ سہاگا، اس کمپنی کو بھی 2002 میں ای بے نے مہنگے داموں خرید لیا، اور اس میں سے ایلون مسک کا حصہ $175 ملین تھا، جو کہ اس دور کے تقریباً 32 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ ایلون مسک کی دوسری بڑی کامیابی تھی، لیکن اس سب کے بعد بھی ان کو بہت کچھ کر گزرنے کی جستجو تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان زمین کے علاوہ مارس پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور انہوں نے تو مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جس کے لیے انہوں نے 2002 میں اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی بنائی تاکہ کم خرچ میں جدید ترین راکٹس بنائے جا سکیں اور اسپیس ٹریولنگ کو آسان بنایا جائے۔ اسی دوران ایلون مسک نے ایک اور کمپنی پر پیسہ انویسٹ کیا، جو آج کے دور میں ایلون مسک کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ کمپنی ٹیسلا کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ بغیر فیول یعنی صرف بیٹری پر چلنے والی گاڑیاں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتی ہے، جو کہ نہ صرف ہماری اس زمین کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ لوگوں کا پیٹرول سے ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر پیٹرول کے چلتی ہیں، بلکہ اس میں آٹو پائلٹ کی سہولت بھی متعارف کروائی گئی ہے، یعنی بغیر ڈرائیور گاڑی ہیوی ٹریفک میں بھی مسافر کو منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو بیٹریز ان گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہے، جو ایک بار چارج کرنے پر ٹیسلا کو 500 کلومیٹر تک سفر کروا سکتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ تقریباً لاہور سے پشاور، اور جتنا خرچہ گاڑی چارج کرنے میں بجلی کا ہوتا ہے وہ پیٹرول یا گیس کے خرچے کی نسبت 60% کم ہے۔
यही वजह है कि आज टेस्ला दुनिया की सारी कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है और लिस्ट में पहले नंबर पर है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, वो ये प्लेटफॉर्म ज़रूर इस्तेमाल करता है। जी हाँ नाजरीन, हम यहाँ ट्विटर की बात कर रहे हैं जहाँ दुनिया के सारे सियासी और गैर सियासी मशवरे किए जाते हैं। इसे भी एलोन मस्क ने 25 अप्रैल 2022 को तकरीबन 44 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया, जो तकरीबन 82 खरब रुपए बनते हैं। अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में तो एलोन मस्क पहले ही नंबर 1 था, लेकिन ट्विटर खरीदने के बाद एलोन मस्क पावरफुल पर्सनैलिटी भी बन चुका है। इतना अमीर होने के बावजूद भी एलोन मस्क बाकी अमीर शख्सियात की तरह ना तो कोई फैंसी यार्ड रखते हैं और ना ही कोई गोल्ड वाशरूम। काम करने में भी एलोन मस्क अपने एम्प्लॉयज़ की निस्बत ज़्यादा देर तक काम करते हैं और सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री के ही एक सोफ़ा पर रात गुजार देते हैं। इनका कहना है कि मुझे अपनी फैक्ट्री में ही सोने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। एलोन मस्क के और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जिन पे अभी काम जारी है। इनकी ज़िंदगी के इस तवील सफ़र की दास्तान आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट्स अप ऑफिशियल की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।